نے اشارہ کیا کہ شادی کے باوجود افیئرز ہوتے کیوں ہیں؟ دیکھیں بیوی سے خوش نہیں، بیوی سے خوش نہیں. جس کو عادت پڑی ہوئی گند میں منہ مارنے کی اس نے جا کے مارنا ہی مارنا ہے. جس کی فطرت میں بے وفائی ہے وہ وفادار ہو ہی نہیں سکتا. وفاداری ایک برانڈ ہے اور برانڈ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. برانڈ آدمی جو ہوتا ہے نا، دیکھیں برانڈ پہننے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، نظر آ جاتا ہے کہ اس نے برانڈ پہنا ہوا ہے اور وہ برانڈ کو کیری بھی کرتا ہے. لیکن ایک عام آدمی، ایک چھپڑ کناتیا جو ہے، آپ اس کو برانڈڈ بندہ دے دیں تو اس نے تو تباہ کر دینا ہے. اس کو تو گند میں منہ مارنے کی عادت ہے. ایک کتے کو جو ہے وہ ایک محل میں لے جایا گیا اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ پورے محل میں کتا ہی کتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ وہ کتا تھا، اس کو محل کی شان و شوکت کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس کو اپنی شکل نظر آ رہی تھی. پھر وہاں سے محل سے اس کو نکال کر جو ہے وہ ایک چھپڑ میں چھوڑ دیا گیا. وہ دوسرے کتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بہت خوش ہوا. محل میں وہ خوش نہیں تھا، وہ وہاں کیچڑ میں جا کے جو ہے وہ خوش ہوا. تو یہی کچھ لوگوں کی فطرت بھی ہے کہ وہ اپنے ہی جیسوں کے ساتھ جا کے خوش ہوتے ہیں. وہ دو نمبری کرتے ہی کرتے ہیں. انہوں نے باہر ایکسٹرا میٹل افیئر چلانے کیونکہ ان کو گند میں، تھرڈ کلاس عورتوں میں رہنے کا شوق ہے. انہیں برانڈ پسند ہی نہیں ہے. بیوی ان کی برانڈ ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہے. وہ برانڈ نہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا، کیونکہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ افورڈ کرنے کی. حیثیت کیا ہے کہ وہ 500 600 1000 2000 روپے پہ جو آپ کو آسانی سے میسر آتے ہیں لوگ، جن کو آپ 1000 روپے کی شاپنگ کرا دیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، 500 روپے کی چائے پلا دیں کہیں سے تو وہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر جب مرد اس طرح کی عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے جو آپ کے پیسے پہ نظر رکھتی ہیں، تو ایک دن پھر تباہ و برباد ہو کے اپنے گھر آتا ہے، اپنی بیوی کے جو ہے وہ قدموں میں بیٹھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. دیکھیے غلطی ہے یہ، اور مرد مانتے ہیں کہ جب ایکسٹرا میٹل افیئر چلتا ہے تو وہ عورت ان کو تباہ کر کے جاتی ہے، کیونکہ وہ عورت ان سے محبت نہیں کر رہی. کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ وہ عورت آپ سے محبت کر رہی ہے. ایک شادی شدہ آدمی سے کیسی محبت؟ بالکل. ایسے آدمی سے جو اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے اس سے محبت کر رہی ہو، اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو خود تباہ کر رہی ہو. یہ عورت کی غلطی ہے. عورت کو جب پتہ ہے کہ یہ شادی شدہ آدمی ہے، یہ اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، تمہیں بھی دھوکہ دے رہا ہے، جو کسی ایک عورت کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. اچھا، کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے ان کے شوہر کا کوئی افیئر ہے، چپ کر کے برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اور گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ واپس گھر ہی آئے گا. بس یہی غلطی ہے. یہ نہیں کرنی چاہیے. بس یہی غلطی ہے. میں تو قائل اس چیز کی نہیں ہوں کہ ایسے آدمی کے ساتھ رہا بھی جائے، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ 100% کی بات کریں تو اس میں سے اگر 70% لوگ یہی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا 70% کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کو انہیں ان عورتوں سے نکالنا پڑے گا. بالکل. اور اگر آپ اس عورت سے نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پھر آپ خود نکل جائیں. دیکھیں مینٹل پیس بہت امپورٹنٹ ہے، پہلے نکالنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ مردوں کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو چلتے ہیں نا، مردوں کی بات کر رہی ہوں، اس میں ان کے گھر والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا بیٹا جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہے. اچھا. انہیں پتہ ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کے کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مرد ہے، وہ کر سکتا ہے. کس نے اجازت دی ہے مرد کو؟ کس نے اجازت دی ہے بتائیں؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کہاں کہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ گھر میں روتی بیٹھی ہو، بیوی گھر میں جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہو، بیوی کے گھر میں جو ہے وہ تم اس کا پورا نہ کر پا رہے ہو اور باہر جا کے تم عورتوں پہ جو ہے وہ خرچے کر رہے ہو اور باہر تم عورتوں سے جو ہے وہ چھپ کے جو ہے وہ ملنے جا رہے ہو، عورت سے اپنی بیوی سے جو ہے وہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم فلاں جگہ پہ اور تم وہاں پر نہیں ہو، تم کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ کہیں پہ بیٹھے ہو. کس نے اجازت دی ہے؟ اسلام نے اجازت دی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ اچھا انسان ہی نہیں ہے. تو پھر اچھا انسان بنے نا، اچھے مرد بنے. ایسے اچھے مرد بھی تو ہیں آپ کی دنیا میں. چلیں جی 10% ہی ہوں گے، لیکن ہیں تو صحیح جنہوں نے اپنی بیویوں کو خوش رکھا ہوا ہے اور جہاں موجود ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو صحیح بتاتے ہیں. تو مرد حضرات کو میں یہی کہوں گی، میں کو مرد حضرات کی جو ہے وہ آج واٹ لگانے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے آپ نے اپنا گھر بسانا ہے. آپ ہی کے جھوٹ سے گھر ٹوٹے گا. آپ ہی جو تھرڈ پارٹی کو انٹر کرتے ہیں، آپ ہی اپنے گھر والوں کے آگے جو اپنی بیوی کی عزت نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے گھر ٹوٹتے ہیں. طلاق ہونے کی سب سے بڑی وجہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، غلط فہمیاں ہیں. آپ جھوٹ بولیں گے، آپ دھوکہ دیں گے، آپ کا گھر کیسے بسے گا؟ ایک عورت برداشت کی اس لمحے تک آ جاتی ہے. دیکھیں آپ کبھی ساری خواتین اپنی شادی کی تصویریں دیکھیں بیٹھ کے، کیسے پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، ہم بیاہ کے آئی تھی، کتنی پیاری تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اپنا ذرا تجزیہ کر لیں کہ اب آپ کیا ہیں. یہ مینٹل ٹارچر انسان کی خوبصورتی کو تباہ کر دیتا ہے. مینٹل ٹارچر یا تو کہیں آپ کے وزن کو بڑھا دیتا ہے یا کہیں آپ کا وزن بالکل ہی ختم کر دیتا ہے.
مینٹل ٹارچر میں جب آپ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، انزائٹی میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو آپ زیادہ یا تو جو ہے وہ آپ کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، آپ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کھانا بالکل ہی بند کر دیتے ہیں. مختلف لوگوں کی سینیریوز مختلف ہوتے ہیں. اس سچویشن میں یہ زیادہ تر خواتین کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ خواتین اپنے دل کی بات شیئر نہیں کر پاتی، اور اگر عورتیں بتاتی بھی ہیں کہ ہمارے سسرال میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ اپنی بیٹیوں کے جنازے اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو جو ہے سسرال سے جو ہے وہ جلی ہوئی ان کی لاشیں لانے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو تشدد بھری لاشیں لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنی بیٹی اگر آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پہ تشدد ہو رہا ہے یا مجھے ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے تو سسرال والوں سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں آپ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، جا کے ان سے معافی مانگو، ان کے قدموں میں گر جاؤ. کس لیے گر جائیں ان کے قدموں میں؟ عورت کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے کہ ان کے قدموں میں جا کر جو ہے وہ گر جائیں. کون ہے یہ؟ کس سلطنت کے جو ہے وہ بادشاہ ہیں جن کے قدموں میں جو ہے وہ جا کے گرنا ہے؟ میں نہیں مانتی ان چیزوں کو. اور میں کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ عزت نفس دنیا میں بہت بڑی چیز ہے. اگر آج آپ نے اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا کر لیا تو کل کو آپ کو اسی طرح جوتے پڑتے رہیں گے. آپ جوتے کھا کھا کے جو ہے وہ اس گھر میں جو ہے وہ پڑے رہیں گے. یہ کون سی جو ہے وہ شان و شوکت ہے آپ کی جس کے بارے میں آپ نبیہ بات اس کرتے کے ہیں؟ بعد تو پھر میرے خیال سے آدھی لڑکیوں کو اپنا گھر چھوڑ کے آنا پڑے گا. نہیں، آدھی لڑکیوں کو گھر چھوڑ کے آنا پڑے یا نہ پڑے، جو برداشت کر سکتا ہے وہ رہیں اپنے گھر میں، پھر جوتیاں کھاتی رہیں، ماریں کھاتی رہیں، تباہ ہوتی رہیں. آپ کتنی دیر تک مینٹل ٹارچر برداشت کر لیں گی؟ اب تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی مینٹل ٹارچر پہ اور جو ہے وہ دوسری شادی کی دھمکیاں کتنے مرد جو ہے وہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہ روزانہ طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک طلاق کا پیپر بھیج کے ایک عورت کو ڈیمیج کرنے کی سازش کی جاتی ہے. ایک طلاق کے پیپر پہ جو ہے وہ یہ سسرال والے کتنا ناچتے ہیں، اور اس طلاق کے پیپر پہ یہ آدمی کتنا ناچتا ہے جس کو آپ شوہر کہتے ہیں. شوہر کی عزت جائز ہے، اسلام نے کہا ہے، لیکن اس کو بھی شوہر ہونا لازم ہے. شوہر ہوتا کون ہے؟ اس کا شوہر ہونا لازم ہے. شوہر ہوتا کون ہے؟ شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت کروائے. شوہر وہ ہوتا ہے جو 4 بندوں میں بیٹھ کے کہے کہ میری بیوی ہے، خبردار جو اس کے بارے میں کوئی بات کی تو. شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو یہ کہے کہ وہ میری بیوی ہے، اس کی بھی اتنی عزت ہے جتنی آپ کی عزت ہے. یہ شوہر ہوتا ہے. یہ شوہر نہیں ہوتا کہ ماں باپ نے کہہ دیا کہ جاؤ بیوی کو طلاق دے دو تو جا کے جو ہے وہ طلاق کے پیپرز جو ہے وہ بنوانے شروع کر دیے. یہ شوہر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو ہے وہ دوسری بھابیاں اور رشتہ دار موجود ہیں تو ان کے کہنے پر جو ہے وہ بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا. یہ شوہر نہیں ہوتا. یہ کون سا شوہر ہے جو آپ ہی کے خلاف سازش کر رہا ہے، جو 4 بندوں میں بیٹھ کے آپ ہی کو گندا کر رہا ہے؟ یہ کیسا شوہر؟ آپ کے معاشرے میں ایسے شوہر ہیں کیونکہ یہ جین زی ہے. یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھنے والے وہ لڑکے ہیں جو وہاں لڑتے رہتے ہیں، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے افیئرز ہیں. 10 لڑکیاں انہوں نے پھنسائی ہوئی ہیں. لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکوں کا بھی یہی حال ہے. یہ گھر بسائیں گے؟ آگے تو گھر ویسے ہی نہیں بسنے آپ کے، کیونکہ آپ کس کس کو سمجھائیں گے؟ پریڈکشن کر رہی ہیں. میں پریڈکشن کر رہی ہوں، اور میں یہ 100% پریڈکشن کر رہی ہوں آپ کے پروگرام میں کہ آنے والا وقت انتہائی تکلیف دہ ہے. یہ وہ سچائی ہے جس کو آپ قبول کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے ہاں جو اس وقت آپ کی جنریشن ہم تو پروڈیوس سمجھتے ہو ہیں رہی ہے نا، بچوں کو پڑھائیں لکھائیں گے، بچے باشعور ہو جائیں گے، اپنی سمجھ بوجھ رکھیں گے زندگی میں، بہت آگے جائیں گے. کہاں جا کے باشعور ہو جائیں گے؟ ان یونیورسٹیز میں جن کے پارکنگ ایریا میں جو ہے وہ غلط کام ہوتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے وہ سیکھیں گے کہ گھر کیسے بسانے ہیں. جہاں پر 10 4 لڑکیاں جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈوں کے ساتھ جو ہے وہ کیفوں میں بیٹھتے ہیں، شیشہ کیفوں میں جو ہے وہ شیشے چلتے ہیں.